الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق اللہ العظیم. نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. حضرات، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت و کھلیان، یہ حسین سبززار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتی چہکتی چڑیا، کس نے پیدا کیے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے سورج کو شعاع اور چاند کو چاندنی بخشی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گنگناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبو میں دمک، جگنوں میں چمک، گونچوں میں چٹک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار، گل و گلزار، گنگناتے آبشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاطم اور سمندروں میں طغیانی پیدا کی. حضرات، ذرا سوچئے، رات اور دن کا وقت پر آنا اور وقت پر چلے جانا، چاند اور سورج کا اپنے مقررہ وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا اور دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اور وہ کون سی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ سنو اور غور سے سنو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لا زوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو آسمان کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو آسمان کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو پہناتا اور اڑاتا ہے، جو موت دیتا اور جلاتا ہے. گرجے کے دنیا اور دنیا کے ہر ایک چیز کا تنے تنا حاکم و مالک اللہ ہے. حضرات، جس طرح دنیا کی کوئی چیز اپنے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک معمولی سا کھلونا بغیر بنانے والے کے بنا تیار نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرات دیکھیے، جس طرح ایک کشتی کے دو ملا نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، جس طرح ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اس کائنات کے خالق بھی دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا خالق و مالک بھی صرف ایک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے اور عالم میں فساد برپا ہو جاتا. کوئی خدا کہتا ابھی بارش ہوگی تو کوئی کہتا نہیں دھوپ نکلے گی، کوئی کہتا ابھی سردی ہوگی تو کوئی کہتا نہیں ابھی گرمی ہوگی. گرجے کے جب خداؤں کا گروپ آپس میں لڑتا تو مخلوقات کا کیا حال ہوتا؟ لہذا مسلمان کو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی تنہ تنہا تمام کائنات اور اس کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور وہی اس دنیا کا اکیلا مالک و مختار ہے. حضرات، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ سے مدد مانگے اور اسی کو اپنا حاجت روا خیال کرے، ورنہ ہماری توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ہم مسلمان کہلا کر بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چند اشعار پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں.
مولایا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، مولایا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر آن دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے کوئی گرشی، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے کوئی گرشی، ہر ایک کو قرب میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سلاتا تو ہے، تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، لا حد کرم آپ سلاتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل سے بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔